हजरत अली की बीवियां कितनी भाई? 9। कितनी भाई? बाख्तलाफ रिवायत बेटे 17, बेटी 18, दामाद कितने? 27 हैं। और ये बड़ी खुली से मैं दावत दे रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। अगर मेरे भाई आइंदा को मजलिस होना और हमारा पड़ोस वाला तबका वहां पे अपने किसी भी मेहमान को बुलाए तो उससे कहना हुजूर मसाइब ना पढ़िए, इस दफा इतना बता दीजिए हजरत अली की बीवियां कितनी हैं, बीवियों के नाम क्या हैं, बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम क्या हैं, मौला हसन मुज्तबा की बीवियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या, निकाह खानों के नाम क्या। अगर वो बता दे तो जिंदाबाद है, अगर ना बताए तो परेशान नहीं होना। जैज तू जैज एक फरी कॉल मुझे कर लेना, इमाम बाड़ा भी तेरा, साउंड भी तेरा, मजमा भी तेरा, मलंग भी तेरे, कातिब भी तेरे, किताब भी तेरी, तारीख भी तेरी, मोरख तेरा, तालीब भी तेरी, मौलफ तेरा, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो फरी बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले भी हैं, नबी वाले भी, हम घराने वाले भी हैं, हम याराने वाले भी हैं। तो याद रखेगा भाई, याद रखेगा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवियां कितनी? 9, बेटे 17, बेटियां 18, दामाद 27। और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इनकी बीवियां हैं 4, बेटे 3, बेटियां भी 3। 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उससे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, बड़े का नाम अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम मोहम्मद। ये मोहम्मद कौन है? बेटा अबू बकर का है, पाला अली मुर्तज़ा ने है। और नहजुल बलागा में जुमला मौजूद है, जब कोई आने वाला कहता जनाब अली से ये मोहम्मद कौन है, तो जनाब अली जुमला इरशाद फरमाते कि ये बेटा मेरा है, पैदा अबू बकर सिद्दीक से हुआ है। ये मेरे भाई कौन है? याद रखिएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे 3, पहला बेटा अब्दुर्रहमान, दूसरा बेटा अब्दुल्ला, तीसरा बेटा मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, बड़ा अब्दुर्रहमान, छोटा मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद, अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा, अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का आपस में हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के साथ हुआ। तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से जनाब अली के पड़पोते को जो बेटा अता किया, उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा कासिम, मूसा कासिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा, अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी, इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी, इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी, हसन अस्करी को दिया बेटा। तो बकौल हमारे पड़ोसी के पैदा हुआ 12वां इमाम। पूछो 12वां इमाम कौन है? कहता नाम मोहम्मद है, लक़ब इसका मादी है। पूछो कुनियत क्या है? कि तेरी अपनी किताब अन-नज्म अस-साकिब में अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका महदी होगा और कुनियत उसकी अबू बकर होगी। कुनियत उसकी। इनसे पूछा 12वां इमाम कौन? कहता इमाम मोहम्मद महदी। इमाम महदी का अब्बू कौन? कहता इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी का अब्बू कौन? कहता इमाम नकी। इमाम नकी का अब्बू कौन? कहता इमाम तकी। इमाम तकी का अब्बू कौन? कहता अली रजा। अली रजा का अब्बू कौन? कहता इमाम मूसा कासिम। मूसा कासिम का अब्बू कौन? कहता इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का अब्बू कौन? कहता इमाम मोहम्मद बाकर। पूछो इमाम बाकर की घरवाली कौन? इमाम जाफर की मेरे भाई अम्मा कौन? जवाब मिलेगा उम्मे फरवा। उम्मे फरवा की अम्मा कौन? इमाम जाफर की नानी कौन? इमाम बाकर की सास कौन? कहता सैयदा अस्मा। पूछो अस्मा का अब्बू कौन? कहता अब्दुर्रहमान। पूछो अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन? अब ये कैसे बताएं? इसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह से लेकर 12वें इमाम तक ये सारे इमाम जिसकी औलाद है उसे उम्मे फरवा कहते हैं, और उम्मे फरवा जिसकी औलाद है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मैंने इसीलिए कहा हम अली वाले भी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, तारीख़ के हमारे लेक्चर जारी हैं, लेकिन कुछ दिनों से एक मौलवी साहब हैं अहले सुन्नत के, जिनका क्लिप वायरल है जिसमें वो बहुत तेज़ी से और बहुत उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है कुछ चीज़ों का और गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें वो अहले तशय्यो को यानी शिया बिरादरी को वो अजीब तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये इनको कुछ भी पता नहीं है, ना मौला अमीर कायनात के बेटों का, ना अज़वाज का, ना बेटियों का, फ़कत ये मसाइब सुनते हैं। और जब भी वैसे मुहर्रम आता है तो कुछ लोगों को तकलीफ़ शुरू हो जाती है।
تاریخ کا ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں شیعہ ٹاکس عزاداری پر وزٹ کریں، جس میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کتنی ازواج ہیں، کتنے بیٹے ہیں اور کتنی بیٹیاں ہیں، اور ان میں تاریخ میں کیا کیا اختلاف ہے، اتنے بیٹے ہیں اتنے بیٹیاں ہیں، وہ بھی آپ کی اصلاح فرما دیں کہ مولا امیر کائنات کی 13 بیٹیاں ہیں، ان کی تمام تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ مولا امیر کائنات کے 12 بیٹے ہیں اور ایک روایت کے مطابق 13 بیٹے ہیں، اور اس میں اختلاف ہے بعض روایات میں، لیکن سب کے نام اور سب کی ڈیٹیل ہم اس سیریز میں بتا رہے ہیں۔ یہاں یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دی شیعوں کو پتہ نہیں ہے، شیعوں کو پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا کہ مولا امیر کائنات کون ہے اور ان کے خانوادہ کے ساتھ کس طرح مودت نبھانی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں، تاریخ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے پھر آگے کہا کہ جی نسل امامت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ام فروا ہیں، اور یہ پوتی تھیں جناب محمد بن ابی بکر کی، اور ابو بکر کی، حضرت ابو بکر کی نسل سے ہی ان کی امامت چلی ہے۔ تو یہاں آپ کو گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح فرما لیجئے، نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک بات چھپا دی ہے، آپ یہ بتائیں کہ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ محمد بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو بچپن میں ہی مولا امیر کائنات کے پاس آ گئے تھے۔ ان کی والدہ ہیں اسماء بنت امیس، جن کو مولا امیر کائنات نے اپنے عقد میں لیا اور حضرت محمد بن ابی بکر کو اپنے پاس پالا، اور یہ اتنے حیدری تھے، موالی تھے کہ یہ مولا امیر کائنات کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے اور ان کے صفوں میں شامل تھے، اور جنگجو تھے اور سپہ سالار تھے۔ جناب محمد بن ابی بکر ہمارے نزدیک تو جناب محمد بن ابی بکر بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، تو ان کی پوتی کے ساتھ ہمیں کیا دشمنی تھی کہ مولا امیر کائنات ان کو اپنے بیٹے کے عقد میں، پوتے کے عقد میں نہ لیتے، یا اہل بیت ان کو اپنے گھر کی بہو نہ بناتے۔ ان کی تربیت ہی اس طرح ہوئی کہ وہ علوی خاندان کے اندر پلی۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نسل جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے چلی، نسل حضرت ابو بکر سے چلتی کہ ان کے بیٹوں سے اگر کوئی نسل امامت کی یا اس چیز کی چلتی۔ باقی یہ ہے کہ نسل امامت اور اہل بیت جو ہے وہ نسل مولا امیر کائنات اور حضرت ابو طالب کی اولاد سے ہی امامت چلی۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے نزدیک، اور وہ جو ہمارے ہمسائے ہیں اور فلاں ہیں۔ میں آپ کو کہہ دوں کہ اہل سنت اب بھی آپ کے اس قول کے باوجود بھی ہماری جان ہے، ہمارے مراجع عظام کے نزدیک، ہمارے نزدیک اہل سنت ہمارے جان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ فلاں یا مخالف یا ہمسائے۔ اور آپ نے کہا کہ حضرت امام مہدی جب ان کے قول کے مطابق، تو آپ کو یہ کہتا چلوں آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ان کا مطالعہ کیجئے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو علیحدہ باب ذکر کیے گئے چیپٹر ہیں وہ ان کو سٹڈی کیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ ہر شخص پر واجب ہے، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا ان کے نزدیک، تو یہ مطلب یہ کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے جو ماننے کا حق ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، تو یہاں آپ کی اصلاح فرما دوں، کنیت جناب امام مہدی علیہ السلام کی آپ کی اپنی کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، منہاج الکرامہ میں ابن جوزی نے صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسمی اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی مہدی کا، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی۔ تو رسول کریم کی کنیت ابو بکر نہیں تھی، ان کی کنیت ابو القاسم تھی، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام مہدی اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ گزارش ہے تیزی سے بولنا، رٹا لگا کے بولنا، بغیر کسی معیار کے گفتگو کرنا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو میں دعوت دیتا چلوں کہ آپ اپنی تحقیق فرمائیے۔ تحقیق فرما کے آپ نے کہا امام باڑے آپ کے، مفتی آپ کے، فلاں آپ کے، فلاں آپ کے، سوال آپ کے، جواب میں دوں گا، تو یہاں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ کتابیں آپ کی، صحائح ستہ آپ کے، الفاروق جو کتاب لکھی گئی شبلی نعمانی کی طرف سے وہ آپ کی، ملوکیت جو کتاب لکھی گئی ہے مودودی، علامہ مودودی کی طرف سے وہ آپ کی، یہ تمام کتابیں، اس کے علاوہ بھی کتابیں تمام آپ کی۔ میٹر لے آئیے، آپ مدعا پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے، آپ نکاح مسیار پر گفتگو کرنا چاہیں گے ہم کریں گے، آپ تراویح پر گفتگو کرنا چاہیں گے ہم کریں گے، آپ حضرت محمد بن ابی بکر کے قاتل پر گفتگو کرنا چاہیں گے ہم کریں گے، حضرت معاویہ بن یزید کے بیٹے تخت کو ٹھکرا کے کن لوگوں کو برا بھلا کہہ کے کہے اور کہا کہ علی اور اولاد علی حق پر ہے، میرے آباء و اجداد باطل پر ہیں، آپ کی اپنی کتاب سے ہی آپ کو میں جواب دوں گا، کتابیں بھی آپ کی، ہر چیز آپ کی، جواب میرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں دعوت دیتا چلوں، حضرت عائشہ کا قاتل ڈھونڈیے،
اگر وہ فوت ہوئی تو ان کی قبر پہ جا کے سوال کیجیے علماء سے کہ یہ ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ آپ سے پھر سوال ہے کہ آپ آئیے واقعہ صفین پر گفتگو کیجیے، حق پر کون تھا؟ واقعہ نہروان پر، جنگ نہروان پر گفتگو کیجیے، حق پر کون تھا؟ یہ جو لاکھوں حافظ قرآن قتل ہو گئے ان جنگوں میں، حق پر کون تھا؟ پھر یہاں دیکھیں کہ علی سے محبت اور مودت جناب محمد بن ابی بکر کی، کہ جب جنگ جمل ہوتی ہے اور حضرت عائشہ علی علیہ السلام کے خلاف لڑنے آتی ہیں تو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا نہیں بلکہ حضرت علی کا ساتھ دیا محمد بن ابی بکر، اور صف اول میں جا کے لڑے۔ تو یہاں دعوت ہے کہ علوی بنے عقیدہ کے لحاظ سے۔ ان تمام چیزوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، تحقیق کر سکیں، ان پر گفتگو کر سکیں تو حاضر ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کس نے معاہدہ کیا اور معاہدہ پامال کر دیا؟ یزید کو کس نے خلیفہ بنایا؟ یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ باغ فتق پر گفتگو کرنا چاہیں، غدیر پر گفتگو کرنا چاہیں، یہ تمام میٹر جب بھی آپ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھیں، مفتی آپ کے، مسجدیں آپ کی، مدرسے آپ کے، مقام آپ کا، حدیثیں آپ کی، روایات آپ کی، کتابیں آپ کی، جواب انشاءاللہ ہم دیں گے۔ آپ نے ہی مقرر کرنا ہے کہ ہم کہاں بیٹھ کے یہ گفتگو کریں۔ اس سے پہلے دعوت دوں گا کہ آپ فقط ایک کتاب شبہائے پشاور، لیالی پشاور، پشاور کی راتیں 2 جلدوں پر ہے، اس کو سٹڈی کر کے آئیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔